اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں، یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم صحیفہ کربلا جو واقعہ کربلا کے حالات میں ترتیب وار تحریر کی گئی ہے پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس کتاب کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیج نمبر 404 تک آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہماری گفتگو امید ہے کہ پیج نمبر 425 تک آپ کی خدمت میں رہے، 404 سے 425 تک۔ آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں بات کو پیش کر دیا تھا۔ راوی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عفیف کی بیٹی اپنے والد سے کہتی تھی، اے کاش کہ میں مرد ہوتی اور آپ کے ساتھ ہو کر رسول اللہ کی عطرت پاک کے قاتلوں سے جنگ کرتی۔ عبیداللہ بن زیاد کے سپاہیوں نے محاصرے میں لے کر عبداللہ بن عفیف پر حملہ کیا۔ وہ اندھے تھے، بیٹی کی ہدایت کے مطابق ان سے جنگ کر رہے تھے۔ جس طرف سے ان پر حملہ ہوتا بیٹی بتا دیتی کہ بابا فلاں طرف سے حملہ ہو رہا ہے۔ آخر کار وہ عبداللہ بن عفیف کے نزدیک آ گئے اور بیٹی چلائی، میرے بابا کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی نہیں ہے جو ان کی مدد کرے۔ عبداللہ بن عفیف اپنی تلوار گھما رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اندھا نہ ہوتا تو تمہارا جینا دشوار کر دیتا۔ مختصر یہ ہے کہ انہیں گرفتار کر کے عبیداللہ بن زیاد کے پاس لایا گیا۔ عبیداللہ نے انہیں دیکھ کر کہا شکر ہے خدا کا کہ اس نے تجھے رسوا کیا۔ عبداللہ بن عفیف نے کہا اے کاش خدا نے کس طرح رسوا کیا، خدا کی قسم اگر میری آنکھیں صحیح ہوتی تو میں تمہارا جینا دربھر کر دیتا۔ ابن زیاد نے کہا عثمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا اے بنی الاج کے غلام، اے مرجانہ کے بیٹے، تجھے عثمان سے کیا مطلب؟ انہوں نے برا کیا یا بھلا، اصلاح کی یا فتنہ انگیزی؟ خدا لوگوں کا سرپرست ہے اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ تم مجھ سے اپنے اور اپنے باپ کے اور یزید کے بارے میں پوچھ۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم میں تم سے کچھ نہ پوچھوں گا یہاں تک کہ موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے۔ عبداللہ بن عفیف نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں خدا سے اس وقت سے شہادت کی دعا مانگ رہا تھا جب تیری ماں نے تجھے جنم بھی نہیں دیا تھا۔ خدا سے یہ بھی دعا کی تھی کہ مجھے بدترین خلق شہید کرے۔ جب میں نابینا ہو گیا تو شہادت کے فیض سے نا امید ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے مایوسی کے بعد شہادت سے سرفراز کیا اور میری پہلی دعا مقبولیت کی سند عطا کی۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے ان کا سر قلم کر کے بدن کو دار پر چڑھا دیا۔ شیخ مفید نے نقل کیا ہے کہ جب سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا اور مخصوص نعرے سے قبیلہ ازد کو اپنی مدد کے لیے پکارا تو قبیلہ ازد کے 7 آدمی آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور انہیں عبیداللہ کے سپاہیوں سے چھڑا کر ان کے گھر لے گئے۔ لیکن جب سورج غروب ہو گیا اور رات ہو گئی تو عبیداللہ نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم صادر کیا اور ان کی گردن مار دی۔ جندب بن عبداللہ، جندب حضرت علی کے شیعوں میں سے ایک بوڑھے آدمی تھے۔ ابن زیاد نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ جب سپاہیوں نے حاضر کیا تو ابن زیاد نے کہا اے دشمن خدا، کیا تو ابو تراب کے انصار میں سے ہے؟ نہیں، انہوں نے جواب دیا ہاں، اس عذر کی بنا پر جو میں نے بیان کیا۔ ابن زیاد نے کہا میں تمہارا خون بہا کر خدا کا تقرب حاصل کروں گا۔ جندب بن عبداللہ نے کہا اس صورت میں خدا ہرگز تجھے اپنا تقرب عطا نہیں کرے گا بلکہ تجھے مردود قرار دے گا۔ عبداللہ بن زیاد نے کہا یہ بوڑھا ہے، اس کی عقل زائل ہو گئی۔ اس کے بعد ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ عمر بن سعد کی پشیمانی۔ عمر بن سعد جب کربلا سے کوفہ واپس آیا اور دارالامارہ میں عبداللہ بن زیاد کے پاس گیا تو عبیداللہ نے ان سے کہا کہ جو حکم نامہ میں نے تمہیں قتل حسین کے لیے دیا تھا وہ مجھے دو۔
عمر بن سعد نے کہا وہ گم ہو گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اسے لاؤ۔ عمر بن سعد نے کہا کہ میں نے وہ حکم نامہ اس لیے رکھ چھوڑا ہے کہ اگر قریش کی بوڑھی عورتیں اعتراض کرے تو وہ میرے لیے عذر بن جائے۔ اس کے بعد کہا خدا کی قسم میں نے حسین کے بارے میں تمہیں نصیحت کی تھی، اگر میرے باپ سعد بھی مشورہ کرتے تو ان کا بھی حق ادا کر دیتا۔ عثمان بن زیاد عبداللہ بن زیاد کے بھائی نے کہا سچ کہتے ہو، کاش زیاد کی اولاد میں قیامت تک عورتیں ہی ہوتیں اور ان کی ناک میں نت ڈال دی گئی ہوتی اور حسین قتل نہ کیے گئے ہوتے۔ عبید اللہ بن زیاد یہ کام نہ کرتا۔ عمر بن سعد ابن زیاد کے پاس سے اٹھا اور دارالامارہ سے باہر آیا اور کہا خدا کی قسم مجھ سے زیادہ کوئی بھی نقصان اٹھا کر نہیں لوٹا۔ میں نے عبید اللہ کے حکم پر عمل کیا، خدا کے حکم کی نافرمانی کی اور رشتے کا لحاظ نہ کیا۔ اہل کوفہ ابن سعد سے علیحدہ ہو گئے اور جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتا تھا وہی اس سے منہ پھیر لیتی۔ وہ مسجد میں جاتا تو لوگ باہر نکل آتے، ہر آدمی اسے دیکھ کر گالی دیتا اور پھر وہ مرتے دم تک خانہ نشین رہا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ عمر بن سعد کی مجھ سے دوستی تھی۔ کربلا سے لوٹ کر میں احوال پرسی کے لیے اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا میرا حال نہ پوچھو کیونکہ مجھ سے بدتر کوئی مسافر بھی گھر نہیں لوٹا۔ میں نے اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کیا اور بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا۔ مختار دارالامارہ میں جب ابن زیاد دربار میں سر منگوا چکا تو حکم دیا کہ مختار کو جو کہ مسلم بن عقیل کی شہادت کے دن سے قید خانے میں تھے دربار میں حاضر کیا جائے۔ جب قصر میں وارد ہوئے تو دیکھا حالات سازگار نہیں ہیں، گویا انہیں امام حسین کا سر دکھایا گیا تھا۔ مختار بہت روئے۔ ان کے اور ابن زیاد کے درمیان کچھ تو میں بھی ہوئی۔ مختار نے تند لہجے میں اسے جواب دیا۔ ابن زیاد کو غصہ آیا، اس نے حکم دیا کہ مختار کو واپس قید خانے میں لے جاؤ۔ بعض نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے مختار کے منہ پر تازیانہ مارا جس سے ان کی آنکھ متاثر ہو گئی۔ مدینے میں خبر شہادت جب ابن زیاد امام حسین کے سر کو یزید کے پاس بھیج چکا تو اس نے عبد الملک بن ابی حارث کو مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ مدینے کے حاکم وقت عمر بن سعد بن العیاص کو یہ خبر پہنچائے کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں اور اسے قتل کی بشارت دیں۔ عبد الملک کہتا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے کی سمت چلا۔ مدینہ پہنچا تو قریش میں سے ایک آدمی نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ میں نے کہا خبر حاکم کے پاس سنو گے۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی قسم حسین قتل کر دیے گئے۔ عبد الملک بن ابی حارث کہتا ہے کہ جب میں حاکم مدینہ کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا کیا خبر؟ میں نے کہا امیر کے لیے باعث مسرت خبر ہے، حسین بن علی قتل کر دیے گئے۔ اس نے کہا جاؤ لوگوں کو قتل حسین کی خبر سنا دو۔ وہ کہتا ہے میں باہر آیا اور بلند آواز سے قتل حسین کا اعلان کیا۔ خدا کی قسم شہادت حسین کی خبر سن کر بنی ہاشم کے گھروں سے جو نالہ و شیون کی آواز بلند ہوئی تھی ایسی آواز نہیں سنی۔ اس کے بعد میں عمر بن سعد کے پاس گیا تو اس نے مجھے دیکھ کر اظہار مسرت کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا اور وہ کہتا ہے بنی زیاد کی عورتیں ایسی ہی روتی ہیں جیسے ہماری عورتیں جنگ اور اذیت میں روئی تھی سنی۔ اس کے بعد عمر بن سعد کے پاس گیا اور اس نے مجھے دیکھ کر اظہار مسرت کیا۔ پھر اس کے بعد پھر ممبر پر گیا اور لوگوں کو قتل حسین کی خبر سنائی اور یزید کے لیے دعا کی، خطبہ دیا اور قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہا یوم بیوم بدرین، یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے۔ اسی وقت عبید اللہ بن سائب اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر فاطمہ زندہ ہوتی اور سر حسین کو دیکھتی تو ان پر ضرور گریا کرتی۔ عمر بن سعید نے ان کی طرف رک کر کے کہا تمہاری بنسبت ہم فاطمہ سے زیادہ نزدیک ہے، ان کے والد ہمارے چچا ہیں، ان کے شوہر ہمارے بھائی ہیں۔ اگر فاطمہ زندہ ہوتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے، ان کا دل تڑپتا، لیکن وہ ہمیں برا بالکل نہ کہتی۔ دیکھیے تاریخ اپنے آپ میں کیسی حقیقتوں کو بیان کرتی ہے۔ عبداللہ بن جعفر جب مدینے میں امام حسین اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں کی شہادت کی خبر پھیلی تو کچھ لوگ تعزیت دینے کے لیے ان کے پاس آئے اور ان کے قریبی رشتہ دار شاید ابو اللاس
نے کہا کہ یہ مصیبت ہم پر ابو عبداللہ الحسین کی وجہ سے پڑی۔ عبداللہ اس کی بات سے ناراض ہوئے اور اس کو جوتی پھینک کر ماری اور سب و شتم کرتے ہوئے کہا، حسین کے بارے میں ایسی بات کہتا ہے، خدا کی قسم اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی چاہتا کہ شہید ہونے تک جدا نہ ہوتا۔ خدا کی قسم اپنے بیٹوں کی شہادت سے میں ملعون نہیں ہوں، میرے لیے ان کا داغ برداشت کرنا آسان ہے کیونکہ وہ میرے چچا زاد بھائی حسین کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر حاضرین کی طرف رک کر کے کہا، حسین کی شہادت میرے لیے بہت شاق و دشوار ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اگرچہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا اور میں نے جان فدا نہیں کی تو میرے بیٹوں نے ان پر جان نثار کر دی۔ شیخ طوسی نے روایت کی ہے کہ جب مدینے میں شہادت حسین کی خبر پہنچی تو عقیل بن ابی طالب کی بیٹی چند عورتوں کے ساتھ گھر سے باہر آئی اور جب قبر رسول کے نزدیک پہنچی تو فریاد کی اور انصار و مہاجرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قیامت کے روز تو صرف سچی بات قبول کی جائے گی۔ جب رسول تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری عطرت کو رسوا کیا، تم غائب تھے اور حق صاحب امر کے پاس آتا ہے، تم نے ان کو ظالموں کے سپرد کر دیا، بس آج خدا کے لیے تمہاری شفاعت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کل وہ کربلا میں مقتولین کے پاس تھے لیکن عطرت رسول سے دفاع نہ کیا گیا۔ ام سلمہ شہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ میں زوجہ رسول ام سلمہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ناگہاں ایک عورت نے چلا کر کہا، حسین قتل کر دیے گئے۔ ام سلمہ نے کہا، انہوں نے حسین کو قتل کر دیا، خدا ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ ندائے غیبی۔ جس روز حاکم مدینہ عمر سعید نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو حسین کے قتل ہونے کی خبر سنائی، اہل مدینہ آدھی رات کو ایک آواز سنی لیکن کسی کو آواز دینے والا نظر نہ آیا اور سب نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے وہ لوگوں جنہوں نے نادانی میں حسین کو قتل کیا ہے، انہیں عذاب و شکنجے کی بشارت ہو۔ تمام اہل آسمان، بنی نبی، فرشتے اور دوسرے گروہ تم پر لعنت کرتے ہو، سلیمان و موسیٰ اور صاحب انجیل عیسیٰ تم پر لعنت کرتے ہیں۔ نیز حلبی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے تو ہمارے بزرگوں نے ہاتف کی آواز سنی، کہہ رہا تھا، آج اس امت پر بلا نازل ہو گئی، اب تمہارے قائم کے ظہور سے اور تمہارے دل خوش کرنے سے پہلے تمہارے دشمنوں کو قتل کرنے سے قبل کسی خوشی کا منہ نہ دیکھ سکو گے۔ مکے میں خبر شہادت۔ جب مکے میں امام حسین کی شہادت کی خبر پہنچی اور عبداللہ بن زبیر اس سے آگاہ ہوا تو اس نے خطبہ دیا اور کہا، عراق والے بے وفا اور کوفہ والے عراق کے لوگوں میں سب سے بدترین ہیں۔ حسین کو بلایا تاکہ انہیں اپنا امیر بنائے اور اپنے امور ان کے حوالے کریں اور دشمنوں کے شر کو دفاع کرنے میں ان کی مدد کریں، اور بنی امیہ نے اسلام کی جو نشانیاں مٹا دی ہیں انہیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ لیکن جب حسین ان کے پاس پہنچے تو ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں قتل کر دیا۔ کوفے والے یہ چاہتے تھے کہ وہ ابن زیاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، لیکن حسین نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی۔ اے اللہ حسین پر رحم کر اور ان کے قاتلوں کو رسوا کر اور ان کے قتل کا حکم دینے والے پر لعنت کیا۔ اس مصیبت کے بعد جو حسین پر پڑی ہے، کوئی بنی امیہ کے عہد و پیمان پر باقی رہے گا یا ان بے وفا اور جفاکاروں کے عہد و پیمان پر یقین کرے گا؟ خدا کی قسم حسین دنوں کو روزہ رکھتے اور راتوں کو عبادت خدا میں مشغول رہتے تھے اور ان تخریب کاروں کی بنسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نزدیک تھے۔ قرآن سنتے تھے، موسیقی نہیں سنتے تھے، خوف خدا کے بجائے لہو لعب میں مشغول نہیں رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے اور شب بیداری کے عوض بے بین و بنسری کی آواز نہیں سنتے تھے، ذکر خدا کی جگہ بندوں سے کھیلنے اور شکار کرنے میں وقت نہیں گزارتے تھے۔ افسوس کہ انہوں نے قتل کر دیا اور سو یہ اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ زمخشری نے نقل کیا ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد حسین کو قتل کر چکا تو ایک بادیہ نشین نے کہا، دیکھو نابکار کے بیٹے نے کس طرح امت کے رسول کے فرزند کو قتل کر دیا۔ ابن خلقان نے عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں ان لوگوں سے ہوتا جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے، خدا مجھے بخش دیتا اور جنت میں جانے
کی اجازت دے دیتا تو میں رسول سے شرمندگی کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوتا۔ ربیع بن خصیم کو امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو روئے اور کہا انہوں نے ایسے جوان مرد کو قتل کیا ہے، رسول ان سے محبت کرتے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے اور اپنے زانوں پر بٹھاتے۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ ربیع بن خصیم 20 سال تک خاموش رہے اور کوئی بات نہیں کی، لیکن جب امام حسین کے قتل کر دیے گئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا، او آوا قد فعلوہا، کیا انہیں قتل کر دیا گیا؟ اور پھر یہ آیہ کریمہ پڑھی، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور اس کے بعد تاحیات کچھ نہ بولے۔ عبید اللہ بن زیاد نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے قیس بن عباد سے کہا، تم میرے اور حسین کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قیس نے کہا، قیامت کے دن حسین کے جد، والد اور والدہ سب آئیں گے اور خدا سے ان کی شفاعت کریں گے، اور تمہارے ماں باپ بھی آئیں گے اور تمہاری شفاعت کریں گے۔ یہ سن کر عبید اللہ کو غصہ آیا اور انہیں وہاں سے اٹھا دیا۔ امام محمد باقر سے منقول ہے کہ کوفے کی 4 مسجدیں، مسجد اشعث، مسجد حریر، مسجد سماک اور مسجد شیس بن ربیع قتل حسین بن علی کی خوشی میں بنائی گئی تھی۔ یہ 4 مسجدیں قتل امام حسین علیہ السلام کی خوشی میں بنائی گئی تھی۔ بصرہ اور حسن بصری، جب حسن بصری کو امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو بہت روئے اور کہا، بہت ذلیل لوگ ہیں، نابکار کے بیٹے نے ان کے رسول کے فرزند کو قتل کر دیا۔ کوفے سے شام تک کے حالات۔ شام کی طرف روانگی۔ ابن زیاد نے زہر بن قیس کو بلایا تاکہ وہ کربلا کے تمام شہیدوں کے سروں کے ساتھ امام حسین کے سر مبارک کو یزید بن معاویہ کے پاس شام لے جائے۔ ابو برد بن عوف ازدی اور طارق بن ابی طبیان ازدی کو اس کے ساتھ بھیجا، لیکن سید ابن طاووس کہتے ہیں کہ جب یزید بن معاویہ کو عبداللہ کا خط ملا اور اس کے مضمون سے آگاہ ہوا تو اس نے اس کا جواب دیا اور عبید اللہ کو حکم دیا کہ حسین کے اہل بیت اور دیگر شہیدوں کے سروں کے ساتھ آپ کا سر شام بھیج دیں۔ ابن زیاد نے مجزر بن ثعلبہ کو بلایا اور شہیدوں کے پاکیزہ سروں اور اہل بیت کو اس کے سپرد کیا اور ان کو منکرین کے اسیروں کی طرح شہروں میں تشہیر کرتا ہوا شام لے گیا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد علی بن الحسین سے معلوم کیا کہ آپ کوفہ سے شام کس طرح لے جائے گئے تو آپ نے فرمایا، انہوں نے مجھے بے کجا اونٹ پر سوار کیا، بابا حسین کا سر نو کے نیزہ پر چڑھایا اور میرے پیچھے بے کجاوا سواروں پر ہماری عورتوں کو سوار کیا۔ ہمیں چاروں طرف سے نیزہ باز گھیرے ہوئے تھے، اگر ہم میں سے کوئی روتا تھا تو اس کے سر پر نیزہ مارتے تھے۔ اس طرح ہم دمشق پہنچے۔ منتخب میں آیا ہے کہ عبداللہ بن زیاد نے شمر، خولی، شیس بن ربیع اور عمر بن حجاج کو بلایا اور ان کے ساتھ 1000 فوجیوں پر مشتمل لشکر روانہ کیا۔ ان کے سفر کا خرچ کا انتظام کیا اور حکم دیا کہ اہل بیت کے اسیروں کو شام لے جاؤ اور راستے میں پڑنے والے شہروں کے گلی کوچوں میں انہیں پھرانا۔ منزلیں۔ ہم یہاں ان منزلوں کو بیان کرتے ہیں جو کوفہ سے شام تک اہل بیت کے راستے میں پڑی تھی، اور ان منزلوں کی صحیح ترتیب معلوم نہیں ہے۔ معتبر مصادر میں ان کا ذکر نہیں ہے اور زیادہ تر مصادر میں ان کی مسافرت کی کیفیت مذکور نہیں ہے۔ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں بعض کا ذکر کیا ہے، جبکہ مقتل ابی مخنف میں ترتیب وار مرقوم ہے۔ ہم یہاں ان حوادث کو بھی بیان کریں گے جو بعض منازل پر رونما ہوئے۔ پہلی منزل، امام حسین کے سر مقدس کو لے جانے والے پہلی منزل پر اترے اور شراب خوری و میں مستیوں میں مشغول ہوئے تو اچانک دیوار سے ایک ہاتھ برآمد ہوا اور اس نے لوہے کے قلم کے ذریعے خون سے یہ شعر لکھا، جس امت نے حسین کو قتل کیا ہے وہ روز قیامت ان کے جد کی شفاعت کی امید رکھتی ہے۔ یہ شعر لکھنے کے اس حادثے کو دیکھ کر وہ لوگ سر مقدس کو وہیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعد میں لوٹ کر
کر آئے۔ ابن حجر نے صواعق محرقہ میں یہی واقعہ نقل کیا اور پھر لکھا، یہ شعر خاتم النبیین کے مبعوث برسالت ہونے سے 300 سال قبل ایک پتھر پر لکھا ہوا دیکھا گیا تھا۔ نیز رومیوں کی ایک کلیسا میں یہ اشعار لکھے ہوئے تھے اور کوئی انہیں جانتا تھا کہ یہ کس زمانے میں لکھے گئے۔ سلیمان بن یسار نے کہا کہ لوگوں کو ایک پتھر ملا جس پر یہ شعر تھے، یقیناً روز محشر حضرت فاطمہ آئیں گی اور آپ کے ہاتھ میں حسین کا خون آلود پیراہن ہوگا۔ قیامت کے دن جس وقت سور پھونکا جائے گا تو اس وقت افسوسناک حالت ہوگی کہ ان لوگوں کی جن کا سفارشی ہی ان کا دشمن ہے، یعنی جو شفاعت کرنے والے ہیں روز محشر وہی ان کے دشمن ہوں گے۔ لہذا یہ سلیمان بن یسار نے کہا کہ لوگوں کو ایک پتھر ملا جس پر یہ شعر لکھے ہوئے تھے۔ تقریب دوسری پہلی منزل۔ کامل بہائی میں آیا ہے کہ جب امام حسین کا سر کوفہ سے باہر آیا تو ابن زیاد کی طرف سے معمور لوگوں کو عرب کے قبائل کی طرف سے ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے ابھی ان میں کچھ دینی غیرت باقی ہو اور ان سے سر حسین لیں، اس لیے وہ اصلی راستے سے نہیں بلکہ غیر مانوس راستے سے چلے۔ ابھی مخنف نے نقل کیا ہے کہ وہ حساسہ سے مشرق سے سر مقدس لے کے گئے اور تقریب سے گزرے اور وہاں کے حاکم کو اپنے آنے کی خبر دی تو اس نے بہت سے لوگوں کو جھنڈوں کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے بھیجا۔ اگر کوئی پوچھتا تھا کہ یہ کس کا سر ہے تو وہ جواب دیتے خارجی کا۔ ایک نصرانی نے سر دیکھا اور جب اس نے مذکورہ جواب سنا تو خود سے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، یہ سر فاطمہ کے لخت جگر حسین بن علی کا ہے۔ میں خود کوفے میں تھا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ تمام نصرانیوں کو جب اس حادثے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے ناقوس توڑ دی اور کہنے لگے، اے اللہ، ہم اس قوم کے اس یان سے جس نے اپنے رسول کے فرزند کو قتل کر دیا تیری پناہ چاہتے ہیں۔ جب کوفیوں نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے وہاں سے بیابانوں کے راستوں سے کوچ کیا۔ مشہد النقطہ۔ سر مقدس کو لے جانے والے اثناء راہ میں اسی منزل پر پہنچے اور یہاں ایک بہت بڑے پتھر پر سر مقدس کو رکھ دیا۔ سر مقدس سے ایک قطرہ خون اس پتھر پر ٹپک گیا اور اس کے بعد عاشور کے روز ہر سال اس پتھر سے خون ٹپکتا تھا۔ لوگ اس پتھر کے چاروں طرف جمع ہو جاتے، امام حسین کی مجلس عزا برپا کرتے۔ یہ پتھر عبد الملک بن مروان کے زمانے تک اپنی جگہ تھا، اس کے حکم سے اسے منتقل کر دیا گیا۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ اسے کہاں لے گئے۔ یادگار کے طور پر اس پتھر کی جگہ ایک عمارت بنا دی جسے نقطہ یا مشہد النقطہ کہتے ہیں۔ وادی النخلہ۔ وہ رات کے وقت پہ منزل پر اترے، ان کے کان میں رات بھر جنوں کے نوحے کی آواز آ رہی تھی۔ موصل۔ صبح کو دوسرے راستے سے کہیل کا قصد کیا اور جہینیہ کی جانب روانہ ہوئے۔ موصل کے حاکم کو اپنے پہنچنے کی اطلاع دی۔ اس نے شہر کو سنوارنے کا حکم دیا اور کچھ لوگوں کو شہر کے باہر روانہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک یہ حسین بن علی کا سر ہے جس کو یہ خارجی بتا رہے ہیں۔ ان سے سر حاصل کر کے زیارت گاہ بنانے اور حاکم شہر کو تہہ دیکھ کرنے کی غرض سے 4000 آدمی جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جب حکومت کے آدمی عوام کے ارادے سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور تل آفر و جبل سنجار کی طرف چلے، یہاں تک کہ نصابین پر منزل کی۔ نصابین۔ جب نصابین پر پہنچے تو منصور بن الیاس نے شہر کو سجانے کا حکم دیا اور شہر کی سجاوٹ کے بعد اس شخص کو شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا جو امام حسین کا سر مقدس اٹھائے ہوئے تھا، لیکن اس کے گھوڑے نے اس کا حکم نہ مانا اور دوسرا گھوڑا لایا گیا، وہ بھی نہ آگے بڑھا۔ اسی طرح چند گھوڑے بدلے ناگہاں انہوں نے دیکھا کہ امام حسین کا سر زمین پر ہے۔ ابراہیم موصلی نے سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور پہچان لیا اور قاتلوں پر ملامت کی۔ شہر والوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سر لے جانے والے سے سر چھین لیا اور اسے قتل دیا اور سر مطہر کو شہر سے باہر ہی رکھا، اندر نہیں لے گئے۔ شاید جہاں زمین پر سر رکھا گیا تھا بعد میں اسی جگہ زیارت گاہ بنا دی گئی۔ قام زخار میں لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو امام حسین کا سر دکھایا اور اس دلخراش منظر کو دیکھ کر جناب زینب بے تاب ہو گئی اور کہا
ستم ظریفیہ دیکھیے کہ خلائق کے درمیان ہماری تشہیر کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارے والد پر خدا نے وحی نازل کی۔ تم خدا اور اس کے رسول سے پھر گئے ہو، یا اس زمانے میں کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں؟ اے بدترین لوگو، عرش خدا تم پر لعنت کرے، روز مات جہنم کے شعلوں میں تمہاری فریاد ہوگی۔ عین الوردہ، صبح کو قافلہ عین الوردہ پہنچا اور وہاں کے حاکم کو آگاہ کیا۔ اس نے شہر والوں نے سر کو پھرانے کی اجازت دے دی اور یہ طے ہوا کہ سر کو باب اربعین سے شہر میں لایا جائے۔ سر مقدس کو شہر کے میدان میں نیزے پر بلند کیا اور دوپہر سے عصر تک لوگوں کے دیکھنے کے لیے وہیں رکھا۔ بعض لوگ خارجی کا سر سمجھ کر خوشی منا رہے تھے اور بعض لوگ رو رہے تھے۔ رقہ، اس صورتحال کو دیکھ کر ابن زیاد کے مامور امام حسین اور دیگر شہیدوں کے سروں کو لے کر روانہ ہوئے اور راستہ طے کرتے ہوئے رقہ پہنچے۔ جوثق، قافلہ رقہ سے گزر کر جوثق نامی مقام پر پہنچا۔ وہاں چل کر فرات کی طرف چلا، یہاں تک کہ بصر کے نزدیک پہنچا اور وہاں سے حلب کے گورنر کو خط لکھا اور اسے اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ رات میں دعوات یا حلب پر ٹھہرے۔ دعوات، ان لوگوں نے دعوات کے نزدیک پہنچ کر وہاں کے گورنر کو خط لکھا، ہم حسین کا سر اپنے ساتھ لائے ہیں۔ اس خط کا مضمون دیکھ کر بغل و نظاری بجانے کا حکم دیا۔ استقبال کے لیے خود بھی شہر سے باہر آیا اور اس کے بعد امام حسین کو نیزے پر بلند کر کے باب اربعین سے داخل ہوئے اور سر مقدس کو شہر کے میدان میں عصر تک لوگوں کے تماشا کے لیے نصب رکھا۔ اس شہر میں بھی بعض لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور بعض لوگوں کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا۔ خوشی منانے والے کہہ رہے تھے یہ خارجی کا سر ہے اور جس نے یزید پر خروج کیا تھا۔ رات کو اسی شہر میں ٹھہرے اور صبح کو حلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت علی بن الحسین نے روتے ہوئے کہا، یہ اشعار پڑھے، اے کاش میں سمجھ لیتا کہ کوئی عقل مند اندھیری رات میں رہتا ہے اور زمانے کے حوادث پر زمزمہ سنجی کرتا ہے۔ میں اس امام کا بیٹا ہوں، کیا ہو گیا کہ میرا حق اس کفار کے ٹولے میں زائل ہو جاتا ہے۔ حلب، جیسا کہ مغربی سمت کا ایک پہاڑ ہے جسے جبل جوشن کہتے ہیں، اس سے دھات و تانبا نکلتا تھا جو دوسرے ممالک میں بھیجا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت سے امام حسین کے اہل بیت کو وہاں سے گزارا گیا، یہ اس وقت سے دھات معدوم ہو گئی۔ ناظرین، صحیفہ کربلا میں آج بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔